نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ بہت اچھا الحمدللہ. تو آپ نے کچھ یاد رکھا؟ پھر ہوم ورک کیا تھا؟ ہوم ورک نماز میں حرکت نہ کرنا اور پوری توجہ برقرار رکھنا. جی تو آپ نے شیئر کیا اوور دا ویکینڈ؟ جی آپ فرمائیے. گڈ. اپنے کمزوریوں کی لسٹ بنائی. اس میں یہ بات ہوئی تھی نا شیطان کے شر سے بچنے کی بات جب تھی کہ شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ ہمارے ویک پوائنٹ سے، جہاں سے یا جس معاملے میں ہم کمزور ہوتے ہیں. اور یہ جائزہ لیا آپ نے کہ ہم ایک نماز میں کتنی بار ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، کتنی بار بھولتے ہیں، کتنی دفعہ ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اینی ویز آگے چلتے ہیں. پیج 117. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. ان میں سے ایک میں بھی تھا. آپ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا معاشر المہاجرین، خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالتواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال الا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. سنن ابن ماجہ. اے گروہ مہاجرین، 5 چیزوں میں سے تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں. 5 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. نمبر 1، جس قوم میں بدکاری پھیل جائے، اور بدکاری کے لیے اوپر لفظ آیا فاحشہ، یعنی فحاشی، بے حیائی، زنا وغیرہ، اور علانیہ بدکاری ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. مثلا آج جن اقوام میں ایسی امراض کھلم کھلا پائی جاتی ہیں، وہاں کون سی نئی نئی بیماریاں شروع ہوئیں؟ ایڈز، اور یعنی ایسی بیماریاں جن کا پہلے کوئی نام نہیں تھا، نشان نہیں تھا، وجود نہیں تھا. السلام علیکم. یہ جو بات ہوئی نا، زنا جب پھیل جاتا ہے کسی قوم میں تو ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. تو آج اگر ہم باہر دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو، میلز اینڈ فیمیلز کو، کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جن کو ایز اے ہول سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کہا جاتا ہے، اور وہ اس کا شکار ہیں. اور بعض ایسی لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو بہت حیران ہوتی ہیں اور وہ اس چیز کو جاننا چاہتی ہیں کہ مسلمان خواتین میں یہ بیماریاں بہت کم ہیں، اور ویسے ویسٹرن کنٹریز میں ان کا بہت زیادہ چرچا ہے اور بہت زیادہ کامن ہے. نمبر 2، جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی اور تنگی معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے. قحط سالی کا کیا مطلب ہے؟ ڈراؤٹ. اور تنگی معاش یعنی روزی میں تنگی، جابز نہیں، بزنس نہیں، اس کی مصیبت بھیج دیتا ہے. اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے، یعنی ان کے لیڈرز ان کے لیے ظالم ہو جاتے ہیں. نمبر 3، جو لوگ مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے پانی کبھی نہ برستا، یعنی بارشوں میں کمی. نمبر 4، جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں، کس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے
جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین لیتا ہے، یعنی جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہوتی ہے ان میں سے بعض واپس چلی جاتی ہے۔ ان کے ائمہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لڑا مارتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپس میں لڑتے ہیں، آپس کی خانہ جنگی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ، اور خاص طور پر لیڈرز، ائمہ، امام، وہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر خاص طور پر عمل چھوڑ دیتے ہیں، اسے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اندر باہم بغض اور عداوت کیوں تھی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ شابش، کتاب کا ایک حصہ بھول گئے، نسوا حظا مما ذکروا بہ۔ اسی طرح بحیثیت ایک قوم یا امت تو اپنی جگہ یہ بات ہے ہی، لیکن جس گھر کے اندر، جس ادارے کے اندر، جس بھی اجتماع یعنی اکٹھے ہونے والے لوگوں کے اندر اللہ کی کتاب پر عمل نہ ہو، وہاں ان کے باہمی تعلقات درست رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ بظاہر دیندار نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ بأسہم بینہم شدید، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، یعنی باہم محبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ محبت صرف وہی پائیدار ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر ہو، جو اللہ کی خاطر ہو، جس میں دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت شامل نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے عداوت یا دشمنی جو دنیاوی بنیادوں پر ہوتی، مثلا کوئی قوم کسی قوم کی دشمن ہوتی، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ائمہ ہوں اور پھر دین پر عمل نہ کریں، ان کے درمیان باہم بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اختلافات ہوں باہم اور نفرتیں ہوں، فوراً سوچئے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے کون سے حصے کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی کس بات پر ہم نے عمل کرنا چھوڑا ہے۔ کراچی میں ایک تکمیل قرآن تھا جس میں نے شرکت کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی جسے میں نے سب کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ سورۃ فاتحہ کی عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی ہم کوئی مجلس شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے ویسے بھی سورۃ الفاتحہ، تو اس میں 3 گروہوں کا ذکر آتا ہے، ایک انعمت علیہم، اور ایک مغضوب علیہم، اور ایک ضالین۔ وہ لوگ جو نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں وہ ضالین ہیں، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ مغضوب علیہم ہیں، اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں صرف وہ انعمت علیہم ہیں۔ اب اگر کوئی شخص صرف قرآن پڑھ کے یہ سمجھے کہ میں انعمت علیہم میں آ گیا تو اس کا یہ خیال غلط ہوگا۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، جہالت بھی ایک مرض ہے، جہالت بیماری ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنا اس سے بڑی بیماری ہے، اور انسان اس وقت تک مشکل سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھا ہے قرآن جاننے کے لیے، اور اب اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا اس پر عمل ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو آج ہی دوبارہ پھر شروع کیجئے اور ایک ایک آیت پر رک کر غور کیجئے کہ کیا میں اس پر عمل کر رہی ہوں۔ یہ قرآن تو عمل کے لیے آیا نا، اور اگر قرآن پڑھ کر بھی لوگ اور قرآن پڑھے ہوئے لوگ اس پر عمل نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ یہی بات نا جو یہاں کہی گئی کہ وہ باہم ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے اور فتنے فساد ہوں گے۔ نیز مسند اور سنن میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اسے اللہ سے ڈراتے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی غلط کام کرتا ہے کیا ہم اس کو روکتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں، کیا سوچ کر؟ جی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یا تو دیکھ کر
ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ برائی دیکھ کر اس شخص کو نہیں بتاتے جو برائی کر رہا ہو, وہ کیا کرنے لگ جاتے, دوسروں کو بتانے لگتے, دوسروں میں اس کو مشہور کرنے لگتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں, کہیں اور شکایتیں لے کے پہنچ جاتے ہیں. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ برائی دیکھ کر دیکھنے والوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود اس کو روکیں. یہ کوئی طریقہ نہیں اس کو شکایت لگا, اس کو شکایت لگا, اس کو شکایت لگا. ہاں اگر آپ نے خود روکا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار روکا ہے, اور پھر آپ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو یقیناً آپ پھر دوسرے کی مدد لیں گے. اور اس میں مدد لینے میں طریقہ کیا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے کہیں گے کہ آئیں ہم سب مل کے اس شخص کو روکتے ہیں. لیکن محض کسی کی شکایت لگا کر یہ تسلی کر لینا کہ میرا فرض ادا ہو گیا ہے, کیا اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے؟ اچھا عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے اس کو؟ مثلاً آپ کی کوئی کلاس فیلو کسی لڑکے کے ساتھ موبائل پر میسجنگ کر رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط میسجز ہو رہے ہیں, اور یا یہ کہ غلط باتیں کر رہی ہے وہ, تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھ کر فوراً کیا کریں گے؟ منع کریں گے؟ سچ بولیں. کتنے لوگوں میں یہ جرت ہے؟ ڈرے ڈرے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. نہیں, یہ ہے ہی نہیں. اگر یہ ہوتا تو یہ برائی نظر آتی؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ برائی معاشرے میں ہوتی نہیں ہوتی. اگر ہر شخص ایک دوسرے کی نگرانی کر رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں غلط کام ہو رہا ہے, تو برائی نہ پھیلتی. اس وقت ہمیں نہ اس کی آخرت کی فکر ہوتی ہے نہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے. اچھا ہم کیوں نہیں منع کرتے؟ ہم سوچتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائے گی, لہذا یہاں ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں. اب ہم نے اس کو نہیں روکا اور وہ غلط کام کرتے کرتے انتہائی آخری برائی تک پہنچ گئی, بڑے درجے کی برائی اس نے کر لی, اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو کیا اس کی آخرت برباد نہ ہوگی؟ ہم نے دیکھا اس کو ہلاکت کے گڑھے میں گرتے ہوئے اور ہم نے اس پکڑا ہی نہیں. کس قسم کی دوستی؟ اور دوسری طرف کیا اپنی آنکھوں سے برائی دیکھتے ہوئے پھر اس کو اگنور کر دینا, کیا اس پر ہماری پوچھ نہیں ہوگی؟ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ وہ طریقہ سیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم برائی کو روک سکیں. مثلاً کیا کریں گے آپ؟ مثلاً ایک سچویشن پیش آ گئی نا, آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ آپ کی کلاس والوں کلاس میں بیٹھ کر اور بعض اوقات تفسیر سنتے ہوئے وہ موبائل نکال کر ٹیکسٹ کر رہی. کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جی گڈ, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی اپروچ ہے کہ غلط کام کرنے والے سے کوشچن کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے, ایسی مجلس میں ہوتے ہیں بول نہیں سکتے, تو ہم اشارہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں, ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی نہی عن المنکر ہو جائے گا. لیکن اس کو دیکھ کے ڈرے ہوئے ادھر ادھر وہ کر لینا یا اسمائل پاس کر دینا, ہاں ہاں ٹھیک ہے سب صحیح کر رہے ہو, کیونکہ آج تو ہر کوئی یہی کرتا ہے, تو کیا یہ جواز کافی ہے؟ استاذہ دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جو منع نہیں کرتے, ایک وہ کانسیپٹ یہ دیا ہوا ہے کہ جو یہ ماڈرنٹی میں کہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے کسی کے, اس میں اٹس نن آف یور بزنس, لوگ جو آگے سے جس طرح بات کرتے ہیں. تو دوسرا ویسے بھی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے. اور دوسری پریکٹیکل ایگزامپل یہ کہ 2-3 دن پہلے مجھے ایمرجنسی بیسس پہ جانا پڑا لاہور, تو آئی واز گوئنگ ان پبلک ٹرانسپورٹ, تو اس میں مووی لگی ہوئی تھی انڈیا کی, اور میں بالکل سیکنڈ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور مجھے تو آبویسلی بہت برا لگ رہا تھا, اور میں نے مطلب کنڈکٹر کو منع کیا کہ آپ کیا دکھا رہے ہیں, یہ مطلب ہمارا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ مطلب انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ دس یا ماننے کی, اس نے مجھے کہا کہ نہیں عوام کی یہی وہ ہے نا, اور وہ چپ کر کے دوبارہ مڑ گیا. پھر مطلب میں نے 2-3 دفعہ سے کہا لیکن ہی ڈڈ ناٹ لسن ٹو می. تو میں نے اپنی فرینڈ کو, میں قرآن بھی ساتھ میں پڑھی تھی, اپنا لیسن یاد کر رہی تھی, تو میں اپنی فرینڈ کو میسج کیا, میں نے کہا میں کیا کروں, خیر میں دعا بھی کرتی تھی, بٹ آئی سیڈ کہ نہیں مجھے چپ نہیں بیٹھنا ہے. وہ میرے ذہن میں وہ آیات آ گئی کہ میں سب سے پہلے ہوں جو مسلمان ہوں, ٹو لیڈنگ فرام دا فرنٹ. تو میں اٹھی, میں نے ہمت کی, اور میں نے پیچھے جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ ان کو میں نے کوشچن کیا کہ ہو سکتا ہے ہمارا آخری سفر ہو, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اس حالت میں مر جائیں, کہ آپ یہ انڈیا کی مووی دیکھ رہے ہوں, گانے بجانے ہوں, اور کل کو اٹھائے جائیں تو ہم اسی حال میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں ہمیں موت آئے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بند کروا دیں. میں نے کہا نہیں, ان لوگوں نے کہا ہے کہ پیچھے سے عوام جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چاہتے, آپ بند کروا دیں. اور میرے ساتھ جو تھیں تو الحمدللہ میں نے ان کو ایڈریس بھی دیا, میں نے ان سے کہا کہ قرآن شریف بہت مطلب وہ کافی اپنی فیملی کی وجہ سے غیبت بھی شمار ہوئی تھی, بٹ شی واز ویری ہرٹ بیکاز آف وٹ شی ہیز بین گوئنگ تھرو.
لیکن میں نے ان کو صبر اور وہ جتنی بھی تدخین ہمیں لیسنس میں ملتی ہے میں نے ان کو کیا، اور میں نے ان کو ایڈریس بھی دیا کہ نہیں آپ یہاں پر آئیں، اور الحمدللہ مجھے وہ تبلیغ کرنے کا اور کسی کو دعوت کرنے کا بھی موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ تو یہ جنہوں نے پہلی بات کی نا کہ اس کانسیپٹ کو بہت عام کر دیا گیا کہ انٹرفیئرنس نہ کرو، یہ شیطان نے بڑا خوشنما بنا دیا کہ انٹرفیئرنس نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں تو دخل دینے کے لیے انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے، لیکن برائی کو دیکھ کر، اور وہ برائی جس کو خاص طور پر لوگ علانیہ کر رہے ہوں، اوپنلی کر رہے ہوں، تو وہ ان کی پرائیویٹ لائف تھوڑی رہتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر چھپ کے کوئی برائی کی تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم گھر کے اندر گھس کر اسے جا کے روکیں، لیکن اگر کوئی پبلک میں بیٹھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ صرف اس کی ذات تک کا برائی نہیں رہے گی، یہ معاشرے میں پھیلے گی اور یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ پہ لے لے گی، اور اس کی لپیٹ میں ہم یا ہمارے بچے یا ہمارے پیارے وہ بھی آ سکتے ہیں۔ لہذا بے حد ضروری ہے کہ اس کے روک تھام کا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ جی آپ فرمائیے۔ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم جس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں تو اس کو تو اس طریقے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن پھر بھی ایسے ممالک میں وہ چیزیں جو کسی بھی اعتبار سے پبلک ہیلتھ کو، منٹل ہیلتھ ہو یا فزیکل ہیلتھ ہو یا کسی طرح بھی متاثر کر رہی ہوں، تو وہاں پر ایسے گروپس موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر ایک آواز اٹھائی جا سکتی ہے اور ایک پبلک اوپینین کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ برائی جو ہے یہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو کس کس طرح متاثر کر رہی ہے۔ تو اس میں طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ انڈیویجلی ون آن ون بیس پہ کسی کو نہ روک سکیں، لیکن اوور آل اس کو کسی اور طریقے سے ضرور ریز کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقے ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ جی ہاں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حکمت کی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے اسٹرینتھ بھی مانگے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں نے اللہ سے بھی دعا کی، اور اس کے ساتھ مشورہ بھی کریں کسی اور سے کہ اچھا اب کیا کریں، کیسے کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ سکھا دے کہ میں کس احسن طریقے سے بات کروں کہ میری بات اثر کر جائے۔ اور ایک اور بات یہ کہ اگر اس سے ملتی جلتی کوئی برائی آپ کے اپنے اندر ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پہلے اس پہ توبہ کریں۔ اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے نا کہ دوسروں کو برائی سے روکو، یہ دوسروں سے زیادہ خود ہمیں اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے یہ حکم، کیونکہ جب ہم کسی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری اپنی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم خود وہی برائی کر رہے ہیں جس سے ہم کسی کو روک رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری بات اس پہ اثر کرے۔ بات میں وزن ڈالنے کے لیے، اثر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ خود سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کہیں میں تو نہیں ایسا کرتی، اور اگر کرتا ہے تو استغفار کریں کہ اچھا انسان یہ غلط کام کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی مجلس میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جائزہ لینے کا اس طرح موقع ملتا ہے کہ اچھا جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسا لگتا ہے، جب کوئی مسخرہ پن کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے۔ یہ تو انتہائی مکروہ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو حکمت کی دعا مانگ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور پھر یہ کہ کسی شخص کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی شخص کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے مت روکیں اس کو، کہ مثلاً آپ اپنے آپ کو بڑا پائس ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہوں کہ اگر اس وقت میں نے یہ کام کیا تو لوگ کہیں گے واہ کیا نیک شخص ہے۔ اگر ایسا خیال کوئی شیطان ڈالے بھی دل میں تو اس کو باہر نکال دیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، میں تو صرف اس لیے اس کو برائی سے روک رہا ہوں کہ یہ برائی اس کے لیے اور باقی سب جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے نقصان دہ ہے، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے۔ اور اگر کسی طرح بھی شیطان اس وقت پھسلانے کی کوشش کرے فوراً اللہ کی پناہ لیں۔ دیکھیے نیت کی خرابی ہمیشہ آنے لگتی ہے انسان کے اندر، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے جب انسان، شیطان کا یہ بڑا زبردست حربہ ہوتا ہے کہ اب اس نے نیکی کر تو لی اب اس کی ضائع کراؤ، تو ضائع کرانے کے لیے کیا کرتا ہے آپ کے دل میں ایسے خیال ڈالتا ہے تم تو دوسروں کے مقابلے بہت اچھے ہو یا نیک ہو۔ ایسے موقعوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حل بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان پھسلانے لگے تو اللہ کی پناہ لے لو، یا اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں یہ نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی اور آپ اس سے ایک مزید درجہ ترقی کر جائیں گے اور سٹرونگ ہو جائیں گے۔ جی آپ فرمائیے۔ جی ہاں بالکل، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانا نہیں آتا
آپ کسی کو زبانی کہہ نہیں سکتے. ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے نہیں کچھ کر سکتے، زبان سے نہیں کچھ کر سکتے، اپنے رویے سے نہیں ظاہر کر سکتے، تو ہم بعض اوقات انڈائریکٹلی کوئی کتاب ایسی اس کو دے سکتے ہیں، کوئی کیسٹ دے سکتے ہیں، کسی مجلس میں ایسے لے جا سکتے ہیں کہ جہاں سے اس کو نصیحت ہو جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے موبائل کی بات ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ہمیں حکم کیا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. آپ کیا کر سکتے ہیں اس صورت میں؟ اعلیٰ ترین درجہ ہاتھ سے منع کرنا. موبائل چھین لیں گے، کیا کریں گے؟ لکھ کر کہہ دیں ٹھیک ہے. اور ایک سبجیکٹ کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے لیکن دوسرے سبجیکٹ کی کوئی اور جو ہے کوئی بک کھول گڈ، جی یہی کرنا ہے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کچھ کر رہا ہو تو آپ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی چھینے نہیں، ہارش نہیں ہو، رویے میں سختی نہیں ہو، لیکن سٹاپ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کچھ کر رہا ہے نا، یا کچھ دیکھ رہا ہے یا کچھ سن رہا ہے، تو اگر آپ اس کے آگے رکاوٹ ڈالیں گے تو ایک دم وہ اکھڑے گا تھوڑا سا، لیکن ساتھ ہی آپ اسمائل پاس کر دیں تو اس سے انشاءاللہ بات اثر کر جائے گی. لیکن ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو ہاتھ سے روکنے لگتے ہیں نا تو ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کسی کو ڈھانٹ ڈپٹ کے باہر دھاڑ سے کچھ سمجھانے لگیں گے کچھ نہیں اس کے سمجھ آئے گا. لیکن اگر آپ پیار سے، آرام سے، تحمل سے بات کریں، کیونکہ علم کو جو چیز حسن بخشتی ہے وہ حلم ہوتا ہے. علم کے ساتھ جب تک حلم نہ ہو تو علم آپ کو بدصورت بنا دیتا ہے، مزید بدصورت. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ آنکھ کی سجاوٹ کے لیے کچھ اس میں ڈال رہے ہیں، کوئی سرما کاجل ڈال رہے ہیں، تو اگر آپ نے ٹھیک سے ڈالا تو آنکھ خوبصورت ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس کو ڈھنگ سے نہیں ڈالا تو کیا ہوگا؟ ہاں کیسے ہو جائے گا؟ پہلے سے بھی کام خراب ہو جائے گا. اس کے بغیر جو اچھا لگ رہا تھا وہ بھی کام گیا، وہ تو پھر آپ اسی کے دھونے میں پڑ جائیں گے. یعنی وہ مقصد کیا فوت ہوا، وہ ایک اور مصیبت پڑ گئی. اب کیا ہوتا ہے جب آپ بھونڈے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں نا، بھونڈے طریقے سے نصیحت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کیا، ایک برائی ہٹانے کی بجائے ایک اور ڈال دی، تو آپ نے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. اگر آپ نے کسی کو اس طرح برائی سے روکا کہ اس کو اپنے سے کاٹ کے ہی رکھ دیا، یا اس کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا، یا اس کے اندر ایمان لانے کی بجائے آپ نے اس کو دین سے ہی دور کر دیا، تو آپ نے کیا نیکی کی؟ تو ایسے کام سے رک جانا ہی بہتر ہے، جس سے مزید فتنہ فساد ہو. کیونکہ اصلاح کرتے ہوئے فساد نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، بعض اوقات کہتے ہیں ہم بالکل سچ بول رہے ہیں اور ہم بہت کانفیڈنٹ بھی اپنے سچ میں، لیکن طریقہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ جیسے پہلے سے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ اصلاح کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. وہ مفسد ہیں لیکن انہیں احساس ہی نہیں کہ وہ فساد کر کے آ گئے. وہ گئے تھے اصلاح کرنے اور آ گئے فساد پھیلا کے. بعض لوگ اصلاح کے نام پر لوگوں کے ساتھ خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، تعلقات خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جی آپ فرمائیے. شابش، اوکے گڈ. ان کا سوال یہ کہ اگر اس وقت آپ برائی کو پوری طرح آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں کہ جو میں برائی سمجھی برائی ہے بھی یا نہیں، یہی کہ کس درجے کی برائی ہے، تو اس صورت میں آپ ذرا سا رک جائیں حتیٰ کہ آپ پوری طرح کنونس ہو جائیں کہ جس کو آپ برائی کہہ رہے ہیں واقعی وہ برائی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ شک شبے میں بلا وجہ دوسرے کو پریشان کریں. چلیے، ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اسے اللہ سے ڈراتے. یہ ایک اور چیز یہ کہ جب آپ کسی کو برائی سے روکیں تو اس میں اپنے سے نہ ڈرائیں، یعنی اتنی آنکھیں نہ نکالیں کہ لوگ آپ کے خوف سے برائی چھوڑ دیں اور جب آپ غائب ہوں تو پھر وہ شروع کر دیں. یہ بالکل ٹیمپریری چیز ہوگی اور یہ بھی درست نہیں. بلکہ کیا کریں؟ اللہ کا ڈر دل میں ڈالیں. اچھا، اللہ کا ڈر دل میں ڈال دیا لیکن پھر آپ ہٹے تو پھر وہ لوگ
دوبارہ کرنے لگے. تو اب آپ سوچیں گے کہ میں نے تو اپنے سے تو نہیں ڈرایا تھا, اللہ ہی سے ڈرایا تھا, لیکن یہ لوگ پھر ویسے ہی ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی ذمہ داری نہیں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کیونکہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے نا. ایک وقت میں اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں, اور ایک وقت میں وہ لیول نہیں ہوتا. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, انسان ہے, کمزور ہے, اور یہی ہماری آزمائش ہے, اور اسی میں ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ خلا ملا کر لیتے, یعنی میل جول کر لیتے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے. یعنی پہلے ان کو وہ برے لگتے, پھر اس کے بعد انہی سے دوستی کر لیتے, گویا گزشتہ روز اس کا گناہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. یعنی ایسے ان کے دوست بن جاتے ہیں برے لوگوں کے, جیسے انہوں نے ان میں کبھی کوئی برائی دیکھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہم عداوت پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہم عداوت پیدا کر دی. ایسے لوگ دوست ہوتے ہوئے بھی پھر ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن. پہلے سے بھی تعلقات خراب, اور پھر ان کے پیغمبر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کروائی. قرآن پاک میں آتا ہے نا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بانہم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے. تو جو لوگ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دو, ظالموں اور حق کے خلاف اقدام کرنے والوں کو روکو, وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی عداوت پیدا کر دے گا اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے لگو گے, جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے. سوچئے, آپ کو کوئی شخص برا تو نہیں لگتا, یا آپ تو نہیں کسی کو برے لگتے؟ اپنے گھر میں, اپنے دوستوں میں, اپنی کلاس میں, جہاں بھی آپ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بس رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں, یہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی, فلاں کی تو کسی سے بھی نہیں بنتی, یا یہ کہ یہ دین والے لڑتے کیوں رہتے ہیں, یا ان میں تو بڑی سیاست ہے, یا فلاں ایسا ہے. مختلف طرح کے تبصرے کرتے سنتے رہتے نا ہم. کبھی میں نے سوچا کیوں ہے, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا پتہ چلی یہاں سے وجہ؟ برائی سے نہ روکنا. جب لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تو ان کے درمیان عداوتیں ہوتی, محبتیں ختم ہو جاتی. اب دیکھیں کہ ماں باپ اور اولاد کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا, پیار کا رشتہ ہوتا ہے نا, لیکن اس رشتے میں محبت اور زیادہ آ جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے جب اس میں دین شامل ہو جاتا ہے. جب ماں باپ بھی نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہو اور ان کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہو تو پھر باہم دل صاف ہوتے ہیں, اور ایک ایسا تعلق اور ایک ایسی بونڈنگ ہوتی ہے کہ جو اس کے بغیر ماں اور بچوں کے درمیان بھی نہیں ہوتی, والدین اور بچوں کے درمیان بھی نہیں ہوتی, جب تک دین بیچ میں نہ ہو, جب تک اللہ کی اطاعت نہ ہو. کیونکہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی اطاعت بندوں کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ اعتماد پیدا کر دیتا ہے, ایک محبت پیدا کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ہم بچوں کو اپنی خدمت اور اپنی اطاعت کے لیے تو بہت کہتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں, ان کو اپنی فرما برداری کے بہت واز سناتے رہتے ہیں, کیا کام ہے. اور اگر وہ نہ کرے فرما برداری تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک تکلیف اور ایک باہم دوری اور عدم اعتماد کی کیفیت رہتی ہے. یہ کیسے دور ہو؟ یہ کب ہو؟ کون سی اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی, جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا؟ اس کے بغیر کوئی ماں باپ کی فرما برداری مشکل ہی کر سکتا ہے, کیونکہ مشکل کام ہوتا ہے نا. ان کے احسان ہم پر بہت ہوتے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بہت ہوتی ہیں جنہیں ہم پورا نہیں کر سکتے, پھر وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں. پھر شیطان کہتا ہے انہوں نے تو ناراض رہنا ہی ہے,
کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے منانے کی، جیسے ہے گزر جائے گی، تو اس سے تو نہیں کام چلے گا، راضی تو کرنا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اللہ کے احکامات کی اطاعت پر، ہم بھی کریں اور وہ بھی کریں. ابن ابی دنیا سے منقول ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو بذریعہ وحی یہ خبر بھیجی تھی کہ تیری قوم میں سے 40,000 اچھے اور 60,000 شریر بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، شریروں کو ہلاک کرنا تو بجا، لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ جب میں ان شریروں پر خفا تھا تو یہ لوگ ان پر خفا کیوں نہ ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے رہے. یعنی برے لوگوں کی ایک تو صحبت سے بچنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت کوئی کام پڑے تو بس کام سے کام رکھنا چاہیے، ان سے دلی محبت اور تعلق اور دوستی نہیں کرنی چاہیے. یعنی محض دنیا کے فائدوں کی خاطر ایسے لوگوں سے تعلق نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ ہم کو انفلوئنس کر دیں اور ہمارے اندر کی بھی خیر جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی چلی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کو برائی کرتے دیکھے اور مسلسل دیکھے اور پھر بھی انسان اس شخص کا دوست بنا رہے اور اسے نہ روکے تو پھر جینا اور مرنا ساتھ ہو جاتا ہے. انسان کن کے ساتھ مرتا ہے؟ جن کے ساتھ جیتا ہے، جن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور جس حال میں انسان مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے. جو شخص حج کرتے ہوئے فوت ہو تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ تلبیہ پکارتے ہوئے. جو شخص میدان جنگ میں شہید ہو تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ اس کے کپڑوں میں یا اس کے جو بھی زخم ہوں گے ان سے خون جاری ہوگا، اسی حال میں اٹھے گا. اسی طرح کوئی شخص اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کھا پی رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے اور ان کے شر کے اوپر اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، ایک طرح سے ٹیسٹ اپروول ہے، خاموش رضامندی ہے. اس لیے بعض لوگوں سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی غلط مجلس میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہوا اور یہاں ان کی موت آ گئی تو قیامت کے دن یہ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کے دل میں جتنا ڈر ہوتا ہے پھر اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرتی ضرورت کی وجہ سے کسی نہ کسی سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ تعلق محدود ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سب سے کاٹ کے آپ بیٹھ جائیں. اسلام کاٹنے کی تلقین نہیں کرتا. ہمیں انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تاکہ ہم ان کو صحیح راستے پہ لا سکیں. اگر آپ کمیونیکیشن ہی ختم کر دیں گے، لوگوں سے ملنا جلنا ہی ختم کر دیں. لیکن یہاں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ان جیسے کام کر کے انجوائے نہیں کرنا، نہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا ہے کہ جس میں لوگ صریحاً حرام کام کر رہے ہوں. ابن عبد البر نے ابو عمران سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے کہ اسے تباہ و برباد کر دو. یہ فرشتے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس آبادی میں تیرا فلاں بندہ بھی تو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آبادی کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر ڈالو، کیونکہ میرے لیے اس کی پیشانی پر نہ کبھی بل پڑے، نہ اس نے کبھی نافرمانوں پر ناراضگی کا اظہار کیا. یعنی غلط کام کرنے والوں کے لیے اس کے دل میں کوئی بھی نفرت نہیں تھی. حمیدی نے حضرت مصر کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آبادی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا. فرشتے نے کہا، پروردگار عالم، اس آبادی میں فلاں عابد موجود ہے، یعنی عبادت گزار. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ پہلے اسے ہلاک کرو پھر آبادی کو، کیونکہ میرے لیے کبھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں پڑی. یعنی لوگ جب میری نافرمانیاں کرتے ہیں تو اس کے دل میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، یہ بس اپنی عبادت میں مشغول ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف ایکولی امپورٹنٹ ہے اپنی عبادت کی. کہ انسان جس طرح عبادت کرتا ہے اللہ کی، نماز روزہ کرتا ہے، اسی طرح اسے دوسرے لوگوں کے نماز روزے کی بھی فکر ہونی چاہیے. لیکن جو دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں وہ دین کی باتیں گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈر ہوتا ہے نا ایک. کس بات کا؟ کہ یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ان سے جو فائدے ہمیں پہنچ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. یا یہ کہ بڑی تکلیف ہے اس کام میں، کیونکہ یہ تو ایک دفعہ سے تو سنتے ہی نہیں، تو ایک دفعہ بتانے سے تو توجہ ہی نہیں دیتے.
یا پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بس ایک دفعہ ہم اعلان کریں اور سارے لوگ بس پلٹ جائیں، جو ہم چاہتے ہیں وہی بن جائے. لیکن انسانوں کی سوچ بدلنا، انسانوں کا ذہن بدلنا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور وہ ایک دو دن میں نہیں بدلا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو صرف زبانی کلامی باتیں نہیں، اپنے عمل اور اپنے رویے میں بہت سی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سارا وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بے پناہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ اچھے بھی ہو پھر بھی وہ آپ کی اچھائی سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور آپ کو اذیت دیں یا تکلیف دیں. تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان صبر کے ساتھ جمع رہے، ان کے لیے دعا بھی کرے اور اپنا کام کرتا جائے. ایک دو دن کی بات نہ سمجھے. ہاں اگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا، کچھ بھی شیئر نہیں کر رہا، کوئی طریقہ بھی نہیں سوچ رہا، حتیٰ کہ کم از کم اتنا بھی نہیں کرتا کہ دعا کرے، تو پھر تو بڑی مشکل ہے. پھر تو بہت ڈر ہے اس بات کا کہ انسان دین پڑھ کر بھی واپس انہی لوگوں میں ویسا ہی ہو جائے. بہت سے ماں باپ خود نماز کے لیے اٹھتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں اٹھاتے. پچھلے دنوں کسی سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر جب سے میری شادی ہوئی نماز کے پابند تھے اور مسجد جاتے تھے، لیکن آج تک مجھے انہوں نے تکلیف نہیں دی. وہ تعریف کر رہی تھی اپنے شوہر کہ مجھے انہوں نے نہیں تکلیف دی کبھی. وہ کہتے تھے تم خود اٹھو. تو بعض اوقات ہم اپنے گھر والوں کو غلط کام سے اس لیے بھی نہیں روکتے یا کسی کام کرنے کا اس لیے بھی نہیں کہتے کہ ہمیں ان سے بہت پیار ہوتا ہے، یا ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے، یا ہم ان کی ناراضگی نہیں دیکھنا چاہتے. کیونکہ جب آپ کسی کو کسی غلط کام سے روکتے ہیں تو وہ آگے سے ناراض بھی ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جب پیارے ناراض ہوتے ہیں تو پھر تکلیف بڑی ہوتی ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں، بس یہ جو بھی کریں کریں، ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمارے تعلقات نہ خراب ہو. تو پھر کیا اسی طرح رہیں گے؟ شیئر نہیں کریں گے، اچھی باتیں نہیں شیئر کریں گے؟ کریں گے نا. کس لیے کریں گے؟ ان کے فائدے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے. جی تازہ میں نے بہت پہلے آپ کی کیسٹ سنی تھی، آگ سے بچو یا کچھ ایسا سا نام تھا اس کا، آگ سے بچاؤ. تو اس میں ایک بات بہت ہی وہ میرے دل کو اتنے سال پہلے لگی تھی کہ اگر اصل میں کہیں آگ لگی ہوئی ہو ہمارے گھر میں کہیں، تو ہم اپنے گھر والوں کو پیار سے آواز دے کے یا ان سے ڈر ڈر کے ان کو اس طرح نہیں بلائیں گے. اس وقت ہم ان کو کھینچ کے اپنے ساتھ مطلب انہیں بچا لیں گے نا. تو اگر کوئی ہمارا رشتہ دار سو رہا ہوتا ہے اور نماز کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو ہم کیوں ان کو سونے دیتے ہیں جبکہ وہ آگ کا بستر ہی ہوتا ہے. تو اب میں نے کیونکہ وہ کانوں میں بات چلی گئی، میں نے کہا اب تو میں بچوں گی نہیں. تو پھر میں نے کہا چلو اب جوتے پڑے ہیں جو بھی ہو. میں فجر میں اٹھ گئی، میں نے کہا میں کھٹکا کر دوں گی لیکن پھر میں بھاگوں گی، میں زیادہ نہیں کروں گی. لیکن میں نے ایک دو ہی کیے تھے، اسی سے اتفاق سے بھائی لوگ اٹھ گئے تھے. تو لیکن یہ کہ تھوڑا سا ڈر ذرا بھابھی لوگوں کی طرف سے زیادہ ہوتے نا. تو لیکن ماشاءاللہ وہی لوگ پھر اتنے پھر گئے کہ وہ رات کو کہہ کے سوتے جیسے ہی اٹھ جانا اٹھا دینا. الحمدللہ. بالکل. بعض اوقات ہم یہ زیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید دوسرے سنیں گے نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. چلیے ابن ابی دنیا حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے پروردگار عالم میری مغفرت فرما. اللہ نے فرمایا تیرا گناہ میں معاف کرتا ہوں لیکن اس کا بوجھ بنی اسرائیل پر ڈالتا ہوں. انہوں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، گناہ میں کروں اور سزا دوسرے بھگتے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم سے جب خطا ہوئی تو ان لوگوں نے فوراً اس کی مخالفت کیوں نہ کی؟ انہوں نے اس کی مخالفت کیوں نہ کی؟ ابن ابی دنیا نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ میں اور ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا ام المؤمنین زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث بیان فرمائی، یعنی کوئی ایسی حدیث سنائیے ہم کو. انہوں نے فرمایا کہ لوگ جب زناکاری کو جائز قرار دے لیں، شراب خوری کرنے لگیں اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرنا شروع کر دیں تو آسمان پر غیرت الہی جوش میں آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو زلزلے کا حکم دیتا ہے، لوگ جلد سے جلد توبہ کر لیں اور معاصی ترک کر دیں تو فبہا، وگرنہ اللہ تعالیٰ آبادی کو منہدم کر دیتا ہے. حضرت انس نے سوال کیا کہ ام المومنین کیا یہ ان کے حق میں عذاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ ایمان والوں کے حق میں پند و موعظت اور رحمت ہے اور کافروں کے لیے عذاب اور خدا کا قہر اور غضب. حضرت انس نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے ایسی خوش کن فرحت آگی حدیث کوئی نہیں سنی.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات کسی آبادی کے اوپر زلزلہ آتا ہے، یا کچھ سال پہلے جیسے آیا تھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں، چونکہ ایسا ہو رہا تھا تو ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، بہت سے انالائز کرتے رہتے سچویشنز کو. لیکن دین ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور بہت ہی معتدل بات ہے اس حدیث میں. اور وہ کیا ہے کہ عذاب کس کے لیے ہے؟ وہ یعنی آپ جنرلائز نہیں کریں، ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دیں کہ فلاں بستی گر گئی کیونکہ یہ بہت بری تھی اور ان کے اوپر عذاب آ گیا. عذاب صرف اس کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. لیکن اسی کے اندر جو نیک لوگ تھے، اب یہ تھوڑی ہوگا کہ اچھا نیک لوگ ان کی چھت نہیں گرے گی اور دوسروں کی بس گرے گی، یہ تو نہیں ہوتا نا. اگر ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو سب پر آتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے معاملے کی؟ کہ عذاب اس کے لیے جو نافرمان ہے، اور رحمت ہے اس کے لیے یہ مصیبت بھی جو اللہ کا فرما بردار ہے. وہ کیسے؟ کہ جو بچ گیا اس کے لیے نصیحت، اور جو اس میں چلا گیا وہ شہید. کیونکہ یہ جو ہدم ہوتا ہے یا غرق ہوتا ہے، یہ بھی شہادت ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. لیکن ہر شخص کس کیٹیگری میں ڈالا جائے گا؟ جس طرح کا اس کا عمل ہوگا، جس طرح کا اس کا آخری وقت ہوگا، کہ وہ اس وقت اس کو کلمے کی توفیق نصیب ہو جائے، یا وہ کوئی اچھا کام اس وقت کر رہا ہو. کیونکہ بعض اوقات اچھے کام کرتے ہوئے بھی لوگ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انسان اس وقت بلیم نہ کرے کہ مجھے کیا فائدہ ہوا اچھا کرنے کا، ان نمازوں کا، یا میں تو ذکر کر رہا تھا پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا. نہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ عذاب ہی ہو. وہ آپ کے حق میں عذاب نہیں بھی ہو سکتا، وہ آپ کے حق میں رحمت بھی ہو سکتا ہے. جانا تو دنیا سے ویسے بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسی موت مانگنے لگے یا پھر ایسی چیزوں کی، نہیں، اس میں عافیت ہی کی دعا کرے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے، آئندہ آج کے بعد اگر کہیں اخبار میں آپ پڑھیں کسی بھی علاقے، کسی بلڈنگ، کسی بس، کسی پلین یا کسی بھی جگہ کی کوئی ایسی خبر کہ جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے کسی حادثے کا شکار ہو گئے، تو آپ سب کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ سارے خراب تھے، ان سب کو سزا ملی، یا ان سب پہ اللہ کا عذاب آ گیا. نو، عذاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے. اور وہی چیز، وہی تکلیف مومن کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ رحمت بن جاتی ہے. اب مثال کے طور پر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو جس شخص کا ایمان ہوتا ہے اس کے لیے بیماری رحمت ہوتی ہے، وہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. اور جو شخص خبیث ہوتا ہے اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اس کے لیے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ مزید ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، نا امید ہو جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ دے. اس طرح ایک ہی مصیبت ایک شخص کے لیے باعث رحمت اور دوسرے شخص کے لیے باعث عذاب. تو انما یبعث الناس علی نیاتہم. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ کہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی. سوچتے ہیں جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کی حرارت اور چمک ہوتی ہے، وہ تکلیف کے موقع پر بھی الحمدللہ کہتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. وہ اس وقت بھی کہتا ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا غم، حادثے، مصیبت، تکلیف کے موقع پر مختلف لوگوں کا ریاکشن مختلف طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے کبھی بھی بدگمان ہوتا ہی نہیں. وہ ہر حال میں اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ ظلم نہیں کر سکتا، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس میں میری بھلائی تھی، اس نے جو کچھ مجھے دیا اور جو کچھ مجھ سے لیا یہ اس کا بہترین فیصلہ تھا، اور میں اس کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں اور اس کی قدر پر اور اس کی رضا پر راضی ہوں. آپ سب اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے بارے میں گمان کیسا ہوتا ہے؟ کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کیا مایوسی کی طرف چل پڑتے ہیں، یا اس وقت بھی ہمت جمع رکھتے ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے؟ ابن ابی دنیا نے ایک مرسل حدیث روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زلزلہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا رک جا، ابھی تیرے لیے اس کا وقت نہیں آیا. اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا
ان ربکم لیستعتبکم فاعتبوہ، تمہارا پروردگار تمہیں گناہوں سے تائب ہونے کا حکم دیتا ہے، توبہ کرو۔ یعنی ایسے واقعات اور حادثات انسان کو کس طرف لے جاتے ہیں؟ توبہ استغفار کی طرف۔ عہد فاروقی میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت فاروق لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ یہ زلزلہ تمہاری کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دوبارہ اگر یہ زلزلہ آیا تو میں تم میں ہرگز ہرگز نہیں رہوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ ابن ابی دنیا مناقب فاروقی میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد میں زلزلہ آیا تو حضرت فاروق نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا، اے زمین تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہوا؟ اگر قیامت آنے والی ہوتی تو اپنے احوال بیان کرتی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اذا کان یوم القیامت فلیس فیہا ذراع ولا شبر الا وہو ینطق، جب قیامت آئے گی تو ایک ہاتھ بھر اور ایک بالشت بھر زمین نہ ہوگی جو بول نہ اٹھے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی۔ امام احمد نے حضرت صفیہ سے روایت کی ہے کہ عہد فاروقی میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو حضرت فاروق نے فرمایا کہ لوگوں یہ کیا ہے، تم نے اتنی جلدی کیا کام کیے جو یہ زلزلہ آ گیا، اس کے بعد اگر کوئی زلزلہ آیا تو تم مجھے مدینے میں نہ پاؤ گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ زمین پر جب گناہ ہونے لگتے ہیں تو زمین خوف الہی کے مارے لرزنے لگتی ہے، اللہ اکبر، اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس طرح زمین پر بسنے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں زلزلہ آیا تو انہوں نے ساری قلمرو میں ایک فرمان جاری کر دیا جس میں حمد و صلات کے بعد لکھا کہ یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو عتاب فرماتا ہے۔ میں نے تمام شہروں اور آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ فلاں فلاں مہینے میں فلاں فلاں دن تم شہروں اور آبادیوں سے باہر نکلو، جس کے پاس کچھ ہے وہ صدقہ خیرات نکالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق جو پاک صاف رہا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا، نماز پڑھتا رہا، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اور یہ دعا پڑھا کرو جو حضرت آدم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً نامرادوں میں سے ہوں گے۔ اور وہ جو حضرت نوح پڑھا کرتے تھے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو میرا قصور معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نامرادوں میں سے ہوں گا۔ اور وہ دعا بھی جو حضرت یونس پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو پاک ذات ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔